جو ہے استعمال کریں گے۔ ہاللیلویا۔ فائل کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم چند باتیں جو ہیں وہ جان لیں۔ یہ میں نے ویڈیوز کے اندر بھی پہلے بھی بتا چکا ہوں اور دوبارہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اسے دوبارہ سے سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ لامحدود ہے۔ عبرانی میں لامحدود کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا الفاظ جو ہے وہ ہے این سوف، جو کہ ربائی استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پر قبالہ کی اصطلاح ہے، اور دوسری جو اصطلاح ہے، دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے این مسپار۔ کون سا لفظ ہے؟ این مسپار، جس کا ترجمہ لامحدود ہے۔ جس کا ترجمہ کیا ہے؟ لامحدود۔ یہ زبور کی کتاب میں یہ لفظ استعمال یہوہ کے لیے ہوا ہے۔ سو خداوند خدا جو کہ لامحدود ہے اور ہم سب کیا ہیں؟ محدود ہیں۔ وہ خالق ہے اور ہم سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ وہ نور ہی نور ہے اور ہم نور سے محروم ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ سو لہذا خدا جو سمجھ سے باہر ہے، وہ خدا جو لا محدود ہے، وہ خدا جو نور ہے، اپنی محدود مخلوق سے کیسے ملے گا؟ اپنی محدود مخلوق سے کیسے ملے گا؟ کیونکہ کوئی بھی لامحدود سے اس کے اصل جوہر میں اس کے ساتھ مل ہی نہیں سکتا۔ بائبل نے صاف منع کر دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ لہذا ہم خدا تک نہیں پہنچتے، بلکہ خدا ہم تک پہنچتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ اپنے جلال کو محدود کر کے ہمارے برابر آتا ہے۔ وہ ہمارے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کر لی، اور انسانوں کے کیا ہو گیا؟ مشابہ ہو گیا۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا۔ ہاللیلویا، بارک یسوع مسیح۔ تو اس نے ہم سے ملاقات کی ہے کیسے؟ محدود ظہور میں۔ کیسے؟ سو وہ اپنی الوہیت میں خدا ہے، یعنی روح میں خدا ہے یہوشوا جو ہے، اور بدن میں کیا ہے؟ انسان ہے، بیٹا ہے۔ انسان ہے اور بیٹا ہے۔ سو لہذا آگے فائل کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم چند باتیں جو ہیں وہ سمجھ لیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ خدا کے کتنے احکام ہیں؟ آپ سب کی آواز چاہیے، جو بولے گا مجھے سمجھ آئے گی وہ سن رہا ہے۔ 10 احکام ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ پہلے جو 4 احکام ہیں وہ یہ ہیں کہ تو ایک خدا کے سوا کسی کو بھی نہ ماننا، کسی کو سجدہ نہ کرنا۔ دوسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تو کوئی تراشی ہوئی صورت مورت نہ بنانا۔ تیسرا حکم ہے کہ تو اس کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ 1 منٹ جی بھائیو، آپ کی بڑی مہربانی ہے، اب نیچے نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چوتھا یہ ہے کہ تو خداوند کے لیے سبت کیا کرنا؟ پاک ماننا۔ اچھا، یہ 4 احکام جو ہیں، پہلا حکم جیسا کہ تو ایک خدا کو ماننا، ایک یہ بھی خدا کے متعلق ہے۔ انسان کا جو تعلق ہے اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ انسان نے خدا کو کیسے ماننا ہے؟ ایک ماننا ہے۔ ہاللیلویا۔ دوسرا حکم جو ہے وہ بھی یہی ہے، خدا کے متعلق یہ ہے کہ تم نے کوئی تراشی ہوئی صورت مورت نہیں بنانی، اور یہ بھی خدا کے متعلق ہے۔ یہ بھی تیسرا حکم یہ ہے کہ تو نے خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا، یہ بھی خدا کے متعلق ہے، ایسا ہی ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ تو نے خداوند کا سبت کیا کرنا ہے؟ پاک ماننا ہے۔ تو 4 حکم جو ہیں وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ خدا سے۔ انسان کو دیے جا رہے ہیں کہ تم نے خدا کے ساتھ کس طرح سے اپنا ریلیشن رکھنا ہے، ہاللیلویا، اور کیسے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ اگلے جو 6 احکام ہیں ان میں سے اگر آپ 6 حکم پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ 6 حکم جب انسانوں کو دیے گئے تو انسانوں کے ساتھ انسان نے کیسے رہنا ہے، ان میں یہ بیان کیا گیا ہے۔
مثال کے طور پہ کہ تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، چوری نہ کرنا، خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، قتل نہ، یہ ساری چیزیں وہاں مینشن ہے. 6 احکام ہے ٹوٹل. کتنے احکام ہیں؟ 6 احکام ہیں. تو وہ انسان کے ساتھ تعلق کے لیے دیے گئے، جبکہ 4 احکام جو ہیں وہ انسان کو اس لیے دیے گئے تاکہ وہ خدا کے ساتھ تعلق کیسے رکھے گا یہ اس میں بتایا گیا ہے. ہاللویہ. تو یعنی یہ جو 10 احکام ہیں ان میں سے 4 خدا کے متعلق اور 6 انسان کے متعلق. ہاللویہ. اگر آپ تلمود پڑھنے والے ہیں، اگر آپ لوگ یہودی لٹریچر پڑھنے والے ہیں، ان کی کتابیں پڑھنے والے ہیں، تو آپ نے ضرور یہ ہزارہا بار پڑھا ہوگا کہ جو 2 تختیاں تھیں، خداوند نے جو موسیٰ کو 10 احکام دیے، عبرانی میں 10 احکام کو اساریت ہا دواریم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اساریت ہا دواریم. ویسے ان کو 10 حروف یا 10 الفاظ بولا جاتا ہے عبرانی زبان میں. ٹھیک ہے جی. حساریت ہا دواریم، حساریت ہا دواریم. سو لہٰذا یہ 10 الفاظ ہیں. 10 احکام جو ہیں یہ خدا کے کیا ہے؟ 10 الفاظ ہیں. ان میں سے 6 یہوہ کے متعلق اور 6 انسان سے انسان کے متعلق. 4 جو ہیں 4 جو ہیں وہ یہوہ کے متعلق اور 6 جو ہیں وہ انسان سے انسان کے متعلق ہیں. ہاللویہ. 12 اشواء مشیات. تو یہودی کتابوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو 2 تختیاں تھیں، اکثر اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک تختی پر 5 تھے اور دوسری تختی پر کیا تھے؟ 5 تھے. ایسا نہیں ہے. اصل میں پہلی تختی پر 4 تھے اور دوسری تختی پر 6 تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو یہ ساری باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ اب آپ نے غور کرنی ہے. میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ نے میرے پیچھے صاحب نے پڑھنا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ پورا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ صاحب بلند آواز سے بولیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہوشوا. ٹھیک ہے جی. یہوہ اپنے اصل جور میں لامحدود ہے. ہاللویہ. اور وہ بشریت میں کیا ہے؟ یہوشوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ذرا حروف گننے آپ لوگوں نے. یود پڑھے، ہے، واف، ہے. کتنے حروف ہیں؟ 1 2 3 اور 4. یہوہ کتنے حروف ہیں؟ 1 2 3 اور 4. ٹھیک ہے جی. یہ 4 حروف ہیں. اس طرح سے جو یہوشوا نام ہے وہ کتنے حروف سے لکھا جاتا ہے؟ یود پڑھے، یود، ہے، واف، شین، واف، عین. کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف ہیں. 4 اور 6 کتنے ہوئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ یعنی یہ جو 4 حروف ہیں یہ پہلی تختی کو پیش کرتے ہیں. ہاللویہ. اور پہلی تختی پر 4 حکم بھی اسی کے متعلق ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے میری میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاللویہ. اور جو دوسری تختی ہے اس پر 6 احکام ہیں. اور یہوشوا نام بھی کس کا ہے؟ یہوہ کا نام ہے اور بشریت میں ہے. کس میں ہے؟ انسانیت میں ہے. اس لیے انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے 6 احکام دیے گئے. ہاللویہ. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس لیے 10 احکام اس بات کی نمائندگی کرتے ہیں کہ یہوشوا اور یہوہ جو ہے وہ اپنے اصل جور میں لامحدود ہے، اور جب وہ بشریت میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ہاللویہ. اب ایک اور بات بتاؤں. یہ جن لوگوں کو شوق چڑھا رہتا ہے نا شریعت ختم کرنے کا، وہ ذرا کان کھول کر میری بات سن لے. یہ جو 2 تختیاں ہیں کن کو پریزنٹ کر رہی ہیں؟ یعنی یہوہ کو ہی پیش کر رہی ہیں، خدا کو پیش کر رہی ہیں، اس کے بیٹے کو پیش کر رہی ہیں. تو شریعت ختم تو کون ختم؟ بولے ابھی. شریعت ختم تو کون ختم؟ وہ خدا کا خوف کھانا چاہیے.
یہ لفظ منہ سے نکلنے سے پہلے تمہاری زبان کیوں نہیں جل جاتی؟ ہاں جی، یہ جتنے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور شریعت منسوخ نہیں ہوئی، جس طرح سے یہوہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے اس کی شریعت بھی قائم ہے۔ ہاللویا، اس کی شریعت قائم ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر شریعت قائم نہ رہے تو دنیا جانوروں کی طرح ہو جائے، دنیا جانور بن جائے۔ ہاللویا۔ سو لہذا خدا کا خوبصورت نام، خدا کا خوبصورت پلان، اس کی الوہیت اور بشریت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہاللویا۔ اس کی شرع بھی، اس کی تورا بھی، اس کی الوہیت اور اس کی بشریت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ بارو یشوع ہمشیاہ۔ ہاللویا۔ اس لیے لہٰذا یہوشوا جو ہے وہ اپنی روح میں یہوہ ہے اور اپنی بشریت میں جو ہے وہ بیٹا ہے، اور اس کا نام یہوشوا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہوشوا ہے۔ میں عرفان بھائی کو کہوں گا ذرا اس طرف بھی کیمرہ گھما دیں تاکہ جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو سمجھ لیں۔ آج جی پوائنٹ نمبر 2،